صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج بنات مدرسے کی برکت سے یہاں دین کی محفل قائم ہوئی ہے، جس میں ہمارے مرد حضرات بھی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، اور بڑی تعداد ماؤں بہنوں کی پردہ کے اندر ہیں، اور کچھ تعداد ہمارے سامنے بھی ہے۔ ان میں بعض الحمدللہ حجاب اور پردے میں ہے، چہرہ ڈھپا ہوا چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعتاً اسلامی طریقہ ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے، تنگی نہیں ہے۔ اگر برقع کے ساتھ چہرے کو ڈھانپ کر عورتیں اس طرح مردوں کے سامنے الگ تھلگ بیٹھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہماری جو ہے برادری اور ہمارے علاقے کی یہ کمزوری ہے کہ عام طور سے عورتیں جلسوں میں بھی بے پردہ بیٹھتی ہیں اور رہتی ہیں، اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھلا رہتا ہے۔ یہ اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم مکمل پردے کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ آج حجاب اور پردے کے معاملے میں پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ہماری ہی بیٹیاں بہنیں جو قابل مبارکباد ہیں، وہ پردے کے لیے کتنی قربانی دے رہی ہے، کیسی جرأت ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس پردے کے متعلق ہمارے اکابر علماء، بڑی تنظیمیں سب سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ حجاب کا اہتمام کریں اور اتنا حجاب خریدیں کہ حجاب کے خلاف لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ہمارے حجاب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے حجاب کی فیکٹریوں اور برقع کی دکانوں کی بڑی ترقی ہو گئی، کیونکہ اس میں ہماری ہی قوم کی ترقی ہوگی۔ تو لہذا جو مائیں بہنیں اس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں وہ آئندہ اس کا اہتمام کریں۔
محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک جامع آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو آدمی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کے یہاں جتنی فضیلت کی چیزیں ہیں، نعمت کی چیزیں ہیں، جنت ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا ہے، یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، یہ سب عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو، ایک اللہ کو وہ ماننے والا ہو، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہو، ایک اللہ کو اپنا مالک اور خالق مانتا ہو، اور اس اللہ کو ان کی ذات و صفات کے ساتھ دل کی گہرائی سے مانتا ہو، وہ آدمی ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنا صرف کافی نہیں، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، ایک اللہ کو ماننے والا نہ ہو، چاہے وہ بہت نیک عمل کرے، روزے رکھے، دان خیرات کرے، تو اس صورت میں ان کے لیے وہ فضیلت نہیں ہے جو آگے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ہاں، ان کی نیکی کا بھی کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ دنیا میں ملے گا، لیکن پورا فائدہ، مکمل نفع نیکی کا اسی وقت ملتا ہے جب ایمان ان کے اندر پایا جائے۔ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ بغیر کوشش محنت کے ہم سب کو اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر کے بچپنا ہی سے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ شرط ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس ایمان کو بچانے کی اور اپنے نسلوں میں ایمان کو جاری ساری رکھنے کی کوشش ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ہمارے نسلوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نسلوں کو ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایمانی زندگی، کلمہ والی موت عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس ایمان کو جو ہے جاری ساری رکھے، ہمارے نسلوں کو ایمان پر اللہ ثابت قدم رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے کچھ الگ فضیلتیں رکھیں تو وہ چاہے جو بھی کرے ان کو جنت ملے گی، ایسا اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ چاہے کوئی خاندان کے اعتبار سے سید ہو، ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، لیکن ان کو اللہ کے یہاں جو ہے جنت اسی وقت ملے گی، اللہ کی رضا اور قرب اسی وقت ملے گا جبکہ وہ ایمان والا ہو، ان کا نیک عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ ورنہ خود ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان کے بغیر دنیا سے گئے، ان کے لیے ابدی جہنم کی وعید خود اللہ کے رسول نے سنائی۔ آپ کے سب سے بڑے محسن، مشفق، ہمدرد چچا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت ہی سپورٹ کیا تھا، اسلام کی ترقی میں بھی ان کی محنت رہی ہے، لیکن ایمان کے بغیر حضرت ابو طالب دنیا سے گئے، تو خود ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ صرف آج کی 2 چپل پہنا دی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح سے جو ہے چولہا پر ہانڈی، اور ہانڈی میں جو ہے بھات پانی وغیرہ کھولتا ہے۔ اتنی سخت سزا اور پریشانی ان کو ہوگی، وہ بھی جہنمی ہوگا۔
حالانکہ نبی کے اپنے چچا، نبی کے مربی، نبی کے محسن اور نبی کے ہی نہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، صحابہ کے محسن، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے گیا تو اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے یہاں قدر ہے تو ایمان کی قدر ہے، نیک عمل کی قدر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ دو وعدے فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب ہے ایسی پاکیزہ زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسی زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں، جو زندگی اصل کے اعتبار سے جنت ہی میں ملے گی۔ دنیا میں عام طور سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، ان کو کوئی ڈر نہ ہو، ان کو کوئی خوف نہ ہو، چاہے آدمی جتنا بڑا ہو، ظاہری اعتبار سے ہر وقت مسکراتا ہو، ہر وقت ہنس کر ملتا ہو، لیکن جب آپ اندر میں گھسیں گے تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی نہ کوئی الجھن، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی خوف ان کو ضرور جو ہے دامنگیر ہوگا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور ان کی بیماری کے بعد ان کا علاج معالجہ ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا لیکن شفا نہیں ملی۔ عام طور سے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ڈاکٹروں کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ہم عاملوں کے، دعا تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ جو مختلف عاملوں کے پاس ترتیب کرایا، دعا تعویذ کا سہارا لیا، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ عاجز ہو گیا۔ پھر وزیر نے ان کو خبر دیا کہ فلاں جگہ ایک عامل ہے، ایک دعا تعویذ والا ہے، جن کے دعا تعویذ سے بہت سارے بیمار اور مریض شفا یاب ہوئے، ان کو بلانا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو، پوچھ لیتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا، بادشاہ نے ان سے دو ٹوک بات کی کہ بھائی تم چیک کر کے دیکھو، اگر تم سے میرا علاج ہو سکتا ہے تو تم علاج کرو، اور نہیں ہو سکتا ہے تو پہلے ہی تم کر دو، کیونکہ بہت سارے لوگ تھک چکے ہیں مجھ کو، میں عاجز ہو چکا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو تم کو میں اتنا انعام دوں گا، لیکن تم بھی اسی طرح اگر ٹھگے کہ بلا وجہ مجھے پریشان کرو، یہ کرو وہ کرو، بعد میں کچھ فائدہ نہ ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بادشاہ تھا، کبھی راج نہیں۔ اس عامل نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، بالکل بے فکر رہیے۔ چیک کر کے انہوں نے کہا کہ بالکل میں ٹھیک کر دوں گا، آپ بہت جلدی شفا یاب ہو جائیں گے، 1 ہفتہ کا ٹائم مجھے دیجیے۔ بادشاہ نے کوئی بات نہیں، مگر اسی شرط کے ساتھ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو میں اس طرح انعام دوں گا، لیکن اگر تم مجھے اچھا نہیں کر پائے تو تم کو پھر سزا دوں گا۔ وہ منظور کر لیا۔ چنانچہ جو عامل حضرات کرتے ہیں کہ اگر بتی لائیے، موم بتی لائیے، 2.5 میٹر لال کپڑا لائیے، 1.5 میٹر کالا کپڑا لائیے، کبوتر لائیے، بکرا لائیے، یہ سب کرتے ہیں، یہ سب انہوں نے منگوایا کیا۔ بادشاہ نے سب منگوا کے ان کو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جس کو کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوتا ہو، بالکل ہمیشہ خوش رہتا ہو۔ ان کے کرتے پر میں یہ سب چیزوں سے ایک کام کروں گا، ترتیب کروں گا، عمل کروں گا، اور وہ کرتا آپ کو پہنا دوں گا، 1 دن میں آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، میرے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے جو ہے مسکراتے ہوئے ہر وقت جن کو دیکھتے تھے ایسے وزیروں کے پاس بھیجا۔ خادم گیا، وزیروں سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا ایک کرتا مانگ رہے۔ منسٹر صاحب کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک نہیں، بادشاہ کے لیے 100 کرتا میرا قربان۔
لیکن بتاؤ آخر میرے کرتا کی بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک کبیراج نے، ایک عامل نے کہا ہے ایسے آدمی کے کرتا پر وہ کچھ عمل کرے گا اور وہ کرتا بادشاہ کو پہنایا جائے گا اور وہ بادشاہ سلامت بالکل اچھے ہو جائیں گے۔ آپ چونکہ بہت خوش رہتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے آپ کے کرتے کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میرے کرتا سے بادشاہ کو فائدہ نہیں، میں ظاہری اعتبار سے خوش ہوں، اندر میں بہت ٹینشن ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دشمن کا حملہ ہو جائے، کہاں میرے خلاف بم جو ہے پھوڑ دیا جائے، کہاں مجھ پر جو ہے گولی مار دیا جائے، ہر وقت مجھے ٹینشن رہتا ہے۔ اس طرح خلاصہ کلام بہت سارے سیٹھوں کے پاس، بہت سارے بادشاہ کے دوستوں کے پاس بادشاہ نے آدمی بھیجا، ہر ایک کی طرف سے یہی جواب ملا کہ بادشاہ کے لیے ایک نہیں 100 کرتا قربان، لیکن بتائیے بات کیا ہے؟ جب بات معلوم ہوئی کہ فری ٹینشن، نو ٹینشن آدمی کا کرتا چاہیے، ہر ایک کی طرف سے یہی جواب ملا کہ میں تو بہت ٹینشن ہوں۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو آدمی بھی ایسے آدمی کا کرتا لا کر دے گا جن کو کوئی خوف نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، تو ان کو بھی 1 کروڑ کا انعام دوں گا، اور جس کا کرتا ہوگا ان کو بھی 1 کروڑ کا انعام دوں گا۔ اب کچھ بےکما لوگ اسی کام میں لگتے تلاش میں نکل گئے کہ ایسے آدمی کو دیکھا جائے جو بالکل ٹینشن میں نہ ہو، ان کا کرتا لے کے جائیں گے تو ہم کو بھی 1 کروڑ روپے ملے گا اور کرتا والے کو بھی 1 کروڑ روپے ملے گا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے ایک آدمی گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک ندی میں ایک بھینس چرانے والا چرواہا اپنے بھینس کو ندی میں غسل دے رہا ہے، صاف کر رہا ہے اور کود رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، خوشی میں بالکل مگن ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو کہا کہ بھائی سنو سنو سنو، کہا کیا بات ہے؟ کہا جلدی سے آؤ، لگتا ہے کہ میرا بھی کام بن گیا، تمہارا بھی کام بن گیا۔ چنانچہ وہ چرواہا ندی کے کنارے میں آیا، ان سے انہوں نے پوری بات بتائی کہ تم لگتے ہو کسی ٹینشن میں نہیں ہو۔ انہوں نے کہا بالکل مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کسی چیز کا کوئی جو ہے مجھے الجھن نہیں۔ بہت سارے آج ایسے لڑکے ہوتے ہیں، ماں باپ بیچارے محنت کر رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کھانا پینا سونا موبائل دیکھنا یہی ان کا کام ہے۔ باپ کہاں سے پیسے کما رہے ہیں، گھر کیسے چل رہا ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ کسی قسم کا وہ لڑکا تھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ انہوں نے کہا بس آج تمہارا بھی کام بن گیا، میرا بھی بن گیا، تمہارا ایک کرتا دو، تم کو بھی 1 کروڑ روپے جو ہے ملے گا، مجھے بھی 1 کروڑ ملے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا بھائی میرے پاس تو کرتا نہیں، جو ٹینشن میں نہیں ہے اس کے پاس کرتا ہی نہیں، جس کے پاس بھی اسباب دنیا ہیں وہ زیادہ ٹینشن میں۔ چنانچہ ایک بادشاہ ایک مرتبہ شاہی محل میں جو ہے آرام کر رہا تھا، ایک فقیر نیچے آ کر اپنے جھولا کو، تھیلا کو کھولا، اس سے سوکھی روٹی نکالا، اس روٹی کو چبایا، پانی پیا اور ایک اینٹ پر سر رکھ کر آرام سے خراٹہ لے کر سونے لگا۔ اور بادشاہ سلامت اوپر سے پریشان بے چین تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، بادشاہ بنایا، شاہی محل، بہترین جو ہے بستر، بہترین پلنگ، مسہری، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ڈبل ڈبل گولی کھانا پڑ رہا ہے۔ اور وہ آدمی جو ہے اینٹ پر سر رکھ کر اس طرح سو گیا، ان کے پاس کھانے پینے کی بھی اسباب نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں یہی حال ہے، جو جتنا اسباب دنیا میں ہے وہ اتنا زیادہ ٹینشن میں، اور جو جتنا بیچارہ کنگال ہے انہیں کو کم ٹینشن ہے۔ بہرحال لیکن ٹینشن ہر ایک کو ہے۔ اس لیے حیات طیبہ اصل میں اس زندگی کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو،
اور وہ زندگی جنت کی زندگی ہوگی جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، آدمی کی ہر چاہت پوری کی جائے گی، جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ان کو میں حیات طیبہ عطا کروں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسرا وعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں نیکیاں کرے گا ان نیکیوں کا بدلہ بہت عمدہ طریقے پر میں ان کو دوں گا۔ دنیا میں وہ ایک کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا، لیکن اللہ کے یہاں وہ خود پہاڑ کے برابر ان کو نیکی ملے گی۔ دنیا میں انہوں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، مگر وہاں پر ہزاروں ہزار سبحان اللہ کا ان کو اجر ملے گا۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر رکھا ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم 10 گنا ثواب تو ملے گا۔ اخلاص، خشوع اور دوسری وجوہات کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا، 10 گنا سے ثواب کم نہیں ملے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھے تو اس نماز کا 10 گنا ثواب ضرور ان کو ملے گا۔ مسجد میں پڑھے گا 27 گنا ثواب ملے گا۔ ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی۔ مسجد جانے آنے میں ہر قدم پر ان کا گناہ معاف ہوگا، ان کا درجہ بلند ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جا رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ہے۔ بتائیے اگر ایک آدمی کا جامع مسجد تک 1000 قدم ہو تو 1000 سال کی عبادت کا ان کو صرف جمعہ میں آنے جانے میں ثواب ملے گا۔ جمعہ کی مسجد میں بیٹھ کر جو نماز پڑھا، خطبہ سنا، نیکی کیا، نفل پڑھا، تسبیح پڑھا، اس کا ثواب الگ۔ صرف آنے جانے کا ثواب 1000 سال عبادت کرنے کے برابر ہوگا، اگر 1000 قدم ہو اور زیادہ ہو تو اور زیادہ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے نیکیوں کا ثواب ان کے وہم و گمان سے زیادہ عمدہ طریقے پر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے کو بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اس طرح جس طرح ہم اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ مرغی کا چوزا اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہم پال کر بڑا کرتے ہیں۔ بکری کا بچہ، گائے کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پال کر جس طرح ہم بڑا کرتے ہیں، ظاہر ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچہ یوں ہی بڑا نہیں ہو جاتا ہے، مالک کو اس کا مکمل خیال رکھنا پڑتا ہے، دیکھ ریکھ کرنا پڑتا ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے صدقہ اور نیکی کی بھی اسی طرح نگرانی کرتے ہیں، اس میں اسی طرح اللہ اضافہ کرتے ہیں اور میدان محشر میں اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ایک جنازہ میں شرکت کیا، جنازہ کی نماز بھی پڑھا اور دفن میں بھی شریک ہوا، حدیث میں ہے 2 قیراط ثواب ملے گا۔ پہلے زمانے میں جس طرح آج کل گرام چلتا ہے تو سمجھے 2 گرام ثواب ملے گا، لیکن 1 قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جس طرح مردوں کے لیے کیا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کیا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بہت مرتبہ سوچتی ہیں کہ بہت سارے درجات ایسے ہیں جو مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، ہم تو عورت ہیں، ہمارا کام تو صرف جو ہے کھانا پکانا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ شروع سے آج تک اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہر موڑ پر اسلام کی ترقی میں عورت کے کردار کا دخل۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کو دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی تھی، بڑی قربانی ماں ہاجرہ کی رہی۔ حضرت ابراہیم نے
جو ہے اپنی اہلیہ اور ایک معصوم بچے کو حضرت اسماعیل کو ایک بیابان میں، جنگل میں، جہاں کوئی مخلوق اور انسان اور چرند پرند کا بھی نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف بھوک کا میدان تھا، ہر طرف موت کا عالم تھا، اس جگہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اس وقت کیا گزرا ہوگا، یہ بڑی ان کی قربانی، بڑا مجاہدہ تھا، لیکن اس بھوکے میدان میں، موت کے عالم میں زندگی تو حضرت ہاجرہ کو گزارنا پڑا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم جب واپس آنے لگے، حضرت ہاجرہ دامن پکڑ لی اور کہنے لگی کہ یہ موت کی جگہ میں ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ خوشی سے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر ماں ہاجرہ اس وقت ثابت قدم نہیں رہتی تو ظاہری اسباب میں بیت اللہ کی وہاں دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی، وحی یعنی قرآن اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، اور قرآن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے پہاڑ پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، وَأَبَيْنَ سب نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور سب ڈر گئے کہ اتنی بڑی امانت، اتنے بڑے بوجھ کو ہم جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ لیکن اس انسان نے جو ہے اس کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو ایسا لگتا کہ گرمی سردی کے زمانے میں آپ کے پورے بدن سے پسینہ نکلنے لگتا، آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ اگر اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، کسی صحابی کے ران پر آپ کا سر ہوتا تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا ران پھٹ جائے گا۔ قولاً ثقیلا، بہت بھاری کلام قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار قرآن نازل فرمایا اور جبریل امین پہلی بار اللہ کے نبی کے سامنے آئے، آپ تھوڑا سا تصور کیجئے، ہم اکیلے میں رہیں، ایک پہاڑ میں رہیں، ایک غار میں رہیں، وہاں آواز کریں تو کوئی سننے والا نہ ہو، اگر کوئی جن آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے فرشتہ آیا، اللہ کے نبی کو پکڑ کے خوب زور سے دبایا۔ ان کیفیتوں کی وجہ سے آپ پر جو ہے ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ آپ کانپتے کانپتے اپنے گھر میں پہنچے اور بخار چڑھ گیا، اور ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے آپ سوچنے لگے کہ شاید میں اب جو ہے دنیا میں بچ نہیں پاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ماں خدیجہ کے سامنے جب پورا ماجرا سنایا اور اپنے جو ہے ذمہ داری کے احساس کو بیان کیا، اور ذمہ داری پوری نہ کرنے کے بعد رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ نے فرمایا تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دی، کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو ہے مصیبت زدوں کے لیے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کے یتیم بیواؤں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ دین کے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے نیک آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی ایک عورت تھی، اور